طارڑ صاحب سر لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا، آپ کی حکومت کے خلاف ہے، اسلام آباد کی طرف وہ آ رہے ہیں، آپ کے دفتر کی طرف آ رہے ہیں اور ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب ارلی الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشنز کی ان کو کال دیں۔ تھوڑی دیر پہلے اطہر کاظمی صاحب نے کہا کہ لوگ اگر ان کی طرف جاتے ہیں، اس بیوپاری کے پاس جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی بیوپاریوں کی حرکتیں اس قسم کی رہی ہیں، کرتوت اس قسم کے رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جوک در جوک جو ہے لوگ عمران خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ طاہر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی منصور صاحب، بات یہ ہے کہ خان صاحب کا مقصد کیا ہے اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنے کا؟ پہلے تو بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کا ایک مایہ ناز اینکر جو بڑے پر اسرار حالات میں شہید ہوا، اس کی تصویر اپنے کنٹینر پہ پارٹی کے پرچم کے رنگوں میں لگانا، آپ یہ کس طرح گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی موت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں اور اس کی اس طرح کی تشہیر کریں؟ یعنی مقصد کیا ہے؟ یہ حیران کن بات ہے کہ پچھلی دفعہ طاہر القادری صاحب نے ان کو لاشیں دے دیں اور طاہر القادری صاحب کی تقریریں اور ٹرانسکرپٹ آن ریکارڈ ہے کہ آج رات جو شہید ہوگا شہدائے بدر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نکلو پیٹرول بم بناؤ، لڑ جاؤ، مر جاؤ۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خان صاحب جب بھی نکلتے ہیں یہ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لاش گرے تب میں نکلوں؟ اور یہ جو جمعے کو اعلان کرنا تھا، یہ اچانک ارشد شریف کی شہادت کے فوراً بعد اعلان کیوں کر دیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سودا جس دکان پہ بک رہا ہے، یہ سودا بوسیدہ بھی ہے، یہ سودا باسی بھی ہے، اور یہ سودا کئی ہاتھ بک چکا ہے، اور یہ خان صاحب کے پاس بیچنے کو وہ سودا ہے نہیں جس کو وہ بیچ رہے ہیں۔ یعنی بیوپاری سارے پرانے ہیں، اعظم سواتی سے لے کے فواد چودھری سے لے کے ہر شخص جو اس دکان پہ کھڑا ہے وہ اس سے پہلے اپنا ضمیر فروش کر کے یہاں پہ کچھ فروش کرنے آیا ہے۔ وہ ہر شخص جو خان صاحب کی دکان پہ سیلز مین ہے یا کیشیئر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میلے ہو چکے ہیں، جو اپنا ضمیر بیچ بیچ کے آج وہاں پہ کھڑے ہیں جس پارٹی کا سربراہ کہتا ہے کہ میں نے 5 MNAs خرید لیے۔ تو دیکھیے، ہم نے تو بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، شہادتیں بھی دی ہیں، جلاوطنیاں بھی بھگتی ہیں۔ یہ کون سا لیڈر ہے جو ادھر ادھر کی جماعتوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہر 2 سال بعد نکل پڑتا ہے ایک لانگ مارچ پہ؟ اور دیکھیے، جو اداروں پہ تنقید ہے یا آج جو بات کی گئی، میں مذمت کرتا ہوں۔ آج انڈیا کی ایک اینکر نے کہا کہ جی خان صاحب میرے فیورٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے ISI کو آج للکارا ہے۔ یعنی آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ او ڈی جی ISI، تم نے یہ کہہ دیا، تم سیاست کرتے ہو۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کی ڈیمانڈ ارلی الیکشن ہے، اس کا آئین میں طریقہ کار دیا ہے۔ آپ کی ڈیمانڈ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا بھی آئین میں طریقہ کار ہے، اپوزیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اگر ہوتا بھی تو آپ اس میں ملوث نہ ہوتے کیونکہ آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اسمبلیوں سے آپ باہر بیٹھے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے، کیوس کریٹ کرو، جلاؤ گھراؤ کرو، بد امنی کرو، حالات اتنے خراب کر دو کہ مجھے نکال کے جو اقتدار میں آیا ہے وہ چین سے نہ بیٹھ سکے۔ تو یہ دکان پہ مال بھی پوسیدہ ہے، بیچنے والے بھی پوسیدہ ہیں، اور خان صاحب اب باہر کا مال، امپورٹ کا مال، جس میں غداری اور جس میں اداروں کے خلاف اتنی کانفرنٹیشن کہ ملک کی تاریخ میں کسی سربراہ نے نہیں کی، شہداء کا مذاق کسی نے نہیں اڑایا آج تک کسی نے اس طرح اداروں کو نہیں للکارا۔ اور ہماری بات کاظمی صاحب کر رہے تھے، ہم نے تو بڑی شائستہ زبان استعمال کی تھی، ہم نے تو ووٹ کو عزت دو کی بات کی تھی، ہم نے تو کبھی اس طریقے سے جانور نہیں کہا تھا، ہم نے تو کبھی کسی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام نہیں لگایا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ مارچ پاکستان کے خلاف مارچ ہے، اور اس لیے لوگ نہیں نکل رہے۔ اور یہ 4 گھنٹوں کا سفر تب 4 دن میں طے ہوتا تھا جب لوگوں کی تعداد ہوتی تھی اور آپ کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ افتخار چودھری صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے۔